بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم نے حدیث پڑھنی ہے، حدیث نمبر میرے پاس ہے جو مکتبۃ البشریٰ کے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 21 ہے اور پیج نمبر میرے پاس 19 ہے۔ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو یہ جنگ میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا یہ واقعہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ اور واقعہ کا اشارہ موجود ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ 11واں پارہ اور سورہ التوبہ میں۔ یہ بڑی ہی لمبی اور تفصیلاً حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہ حدیث اس سند سے لی گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن کعب جو کہ ان کے بیٹے ہیں حضرت کعب بن مالک کے، وہ یہ سارے کا سارا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوئی تھی، اس غزوہ سے، اس جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طرح پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، کس طرح انہیں پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ میں آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ خود بتا کر ضائع نہیں کروں گا۔ آپ خود جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ پوچھیں نا کہ عظمت صحابہ کرام پر جو مجموعی صحابہ کرام کی قربانی، اس پر جو ٹاپ کی حدیث ہے وہ کون سی ہے، میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ والی جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ عظمت صحابہ کے اوپر بہت ہی اعلیٰ اور بڑی ہی رقت انگیز حدیث ہے۔ تو بڑے ہی توجہ اور بڑے ہی دھیان کے ساتھ حدیث کو سماعت فرمائیں۔ جی کتاب اپنے سامنے کھول لیں۔ وعن عبداللہ بن کعب بن مالک، عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ عبداللہ یہ ان کے بیٹے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو یہ عبداللہ ان کے بیٹے یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِّن بَنِيهِ حِينَ عَمِيَّ وَكَانَ قَاعِدًا، یہ قائد تھے، رہبر تھے، یعنی لے جایا کرتے تھے، لایا کرتے تھے کعب بن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، من بنی ان کے بیٹوں میں سے، کب حین عمیہ جب وہ نبینہ ہو گئے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے، نبینہ ہو گئے، تو پھر یہ ان کے بیٹے جو عبداللہ ہے نا، یہ ان کے قائد تھے، لانے اور لے جانے والے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ قال، وہ حضرت عبداللہ ان کے بیٹے وہ خود روایت بیان کرتے کہتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، کعب بن مالک اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ٹھیک ہے، یحدث بحدیثہ، یحدث وہ حدیث بیان کرتے ہیں، بحدیثی اپنی حدیث، اپنا واقعہ وہ اپنی زبان خود بیان کرتے ہیں، حین تخلف جب وہ پیچھے رہ گئے تھے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں، ٹھیک ہے۔ قال کعب، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم اتخلف، میں نہیں پیچھے رہا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی غزوۃ غزاہا، کسی بھی غزوے سے، کسی بھی جنگ میں، قط، کبھی بھی، الا، ہاں مگر یہ کہ فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا تھا۔ باقی جو جنگیں غزوہ احد ہوئی ہے اور غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جو باقی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں یہ موجود تھے۔ ہاں لیکن ایک اور جنگ آگے دیکھیں، غیر انی، علاوہ اس بات کے کہ بے شک میں، قد تخلفت، میں تو پیچھے رہ گیا تھا، فی غزوۃ بدر، غزوہ بدر میں بھی، لیکن کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، ولم یعاتب احد، ولم یعاتب، اور کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، احد، کسی ایک نے بھی، تخلف عنہ، جو بھی اس سے پیچھے رہ گیا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے، وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، غزوہ بدر میں نہیں شریک تھے، نہیں حاضر ہوئے تھے، تو ان کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا، کیوں رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے تھے، اس کی وجہ آگے بیان کر دی انہوں نے۔ کہتے ہیں، انما خرج رسول اللہ، کیونکہ بے شک رسول اللہ تو نکلے تھے، والمسلمون، اور رسول اللہ کے ساتھ جو مسلمان تھے، یریدون عیر قریش، وہ تو اس ارادے سے نکلے تھے، عیر قریش، قریش کے قافلے، قریش کا قافلہ کیا تھا، حضرت ابو سفیان کا قافلہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، تو مسلمانوں نے اپنی قوت کے اظہار کے لیے اس قافلے کو روکنا چاہا، تو پھر کیا ہوا، حتی جمع اللہ، تو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا، بینہم و بین عدوہم، ان مسلمانوں کو اور ان کے دشمنوں کو، ان کے دشمنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں کے دشمنوں کے درمیان، علی غیر میعاد، بغیر کسی وعدے کے، یعنی اللہ نے وہاں پر جنگ کا وعدہ نہیں کیا تھا،
اور مدبیر کا اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا اللہ نے کوئی بتایا اور وعدہ نہیں کیا تھا، وعدے کے بغیر ہی اللہ رب العالمین نے وہاں پر جنگ کی صورتحال پیدا ہوگی، تو پھر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور وہاں پر جنگ لڑنی پڑ گئی. ٹھیک ہے، یہ غزوہ بدر کا یہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر ہوئی کیوں تھی، اس وجہ سے میں پیچھے رہ گیا. تو پھر میرے پیچھے رہنے کی وجہ سے رسول اللہ نے کچھ بھی کسی بھی پیچھے رہنے والے کو کچھ بھی نہیں کہا. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ایک فضیلت ملی ہے. وہ فضیلت کون سی ہے آگے دیکھیں. وَلَقَدْ شَهِدْتُ، اور یقیناً میں حاضر ہوا تھا، میں موجود تھا، مع رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیلۃ العقبہ، لیلہ عقبہ. اب یہ لیلۃ العقبہ یہ کیا چیز ہے؟ لیلۃ العقبہ یہ وہ رات کا تذکرہ ہے جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار انصار صحابہ کرام سے اسلام کے اوپر بیعت لی تھی، مر مٹنے کی بیعت لی تھی کہ اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، چاہے تنگی والے حالات ہوں، چاہے خوشحالی والے حالات ہوں، چاہے پریشانی آئے، مصیبت آئے، خوشی آئے، تو تم نے اسلام کا، رسول اللہ کا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑو گے. اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ العقبہ. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 12 سے لے کر 12 کے قریب، اور بعض روایات میں دوسرے سال کے بارے میں وہ 70 کا رفت بھی موجود ذکر آتا ہے. بہرحال جتنے بھی صحابہ کرام تھے، تو حضرت یہ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس رات میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ کے ساتھ اس بیعت میں شریک تھا. کب؟ آگے دیکھیں. حین تواثقنا، جب ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، جب ہم نے بیعت کی تھی علی الاسلامی، اسلام پر. آگے کہتے ہیں وما احب، مجھے زیادہ محبوب تھا، وما احب، اور مجھے زیادہ محبوب تھا، ان لی بہا، کہ بے شک میں اس رات میں، لیلۃ العقبہ جس رات ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، کہ میں اس رات موجود تھا، مجھے یہ زیادہ محبوب تھا. کس سے؟ مشہد بدر، غزوہ بدر میں حاضر ہونے سے. کہ میں غزوہ بدر میں حاضر تو نہیں ہوا، لیکن غزوہ بدر سے حاضر ہونے سے زیادہ مجھے زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب وہ اس رات میں رسول اللہ کے ساتھ حاضر ہونا، یہ مجھے زیادہ پیارا تھا. وَإِنْ كَانَتْ، اور اگرچہ بدر، غزوہ بدر، اذکر فی الناس، وہ زیادہ مشہور تھی، اس کا زیادہ ذکر کیا جاتا تھا لوگوں میں، منہا، اس لیلۃ العقبہ، اس رات سے زیادہ غزوہ بدر وہ زیادہ لوگوں کے ہاں معروف اور مشہور تھی. آگے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اب واقعہ اب شروع ہونے لگا جی. وَكَانَ مِنْ خَبَرِ، اور میری خبر اور میرے واقعہ وہ یہ ہے، حین تخلفت، جب میں پیچھے رہ گیا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں. کہتے ہیں انی لم اکن قط، کہ میں کبھی بھی، بے شک لم اکن قط، میں کبھی بھی، اقوا، زیادہ قوی اور زیادہ طاقت والا نہیں ہوا، ولا ایسر، اور نہ ہی زیادہ آسانی اور خوشحالی والا ہوا، منی، میں، مجھ سے، حین تخلفت عنہ، جب کہ میں تخلفت، میں پیچھے رہ گیا، عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی تلک الغزوہ، اس غزوہ میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب میں اس غزوہ میں پیچھے رہ گیا تھا، تو اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنا خوشحال اور اتنا طاقت والا اور قوت والا نہیں تھا. لیکن یہ جب جنگ کا موقع آیا تو میرے پاس خوشحالی بھی تھی، سواریاں بھی تھی، اور میرے پاس مال و دولت بھی وافر تھی. آگے وہ خود بیان فرماتے ہیں واللہ ما جمعت، اللہ کی قسم نہیں جمع ہوئی، نہیں اکٹھی ہوئی، قبلہا، اس جنگ سے پہلے، راحلتین، 2 سواریاں میرے پاس، قط، کبھی بھی، حتی جمعتہما، یہاں تک کہ جمع ہو گئیں، اکٹھی ہو گئیں، فی تلک الغزوۃ، اس غزوہ میں، اس جنگ میں میرے پاس 2 سواریاں جمع ہو گئی تھی. یعنی اس قدر میں خوشحال تھا. یعنی اپنی یہ بالکل جو سوچ اور جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بالکل میں اس وقت خوشحال تھا، کوئی میرے پاس عذر نہیں تھا، کوئی مالی تنگی میرے پاس نہیں تھی. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یریدو، ارادہ فرماتے، غزوۃ، کسی بھی غزوے کا، ٹھیک ہے، الا ورا، مگر یہ کہ رسول اللہ توریہ کرتے تھے، یعنی کہ چھپا لیتے تھے، بغیرہا، اپنی اس سمت کے علاوہ کسی اور سمت کا، حتی کانت تلک الغزوہ، جہاں تک کہ یہ غزوہ آ پہنچا. مطلب کیا ہے جی، اس سے جو ہم نے جملہ پڑھا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کا یا کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو آپ جو ہے اس جنگ کی سمت کا اور اس سفر کی سمت کا کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے، بلکہ آپ اسلام اس سمت کو اور اس سفر کی اور جنگ کی جو سمت ہوتی وہ چھپا لیا کرتے تھے، کیونکہ منافقین تو بہت زیادہ تھے. اگر رسول اللہ کی خبر اور آپ اسلام کا ارادہ وہ دشمنوں کے سامنے آؤٹ ہو گیا تو
تو پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر اور اپنے جنگ کے جو معاملات ہوتے یہ مخفی رکھا کرتے تھے، کسی کے سامنے کھل کر واضح نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وکان حتیٰ کان تلک الغزوہ، یہاں تک کہ یہ والی جنگ جو غزوہ تبوک تھی نا، یہ غزوہ تبوک والی جو جنگ ہے، یہ والا سفر ہے، یہ رسول اللہ نے بالکل بھی توریہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ رسول اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ ہم کہاں پر جائیں گے، کس سمت میں جائیں گے، کس سمت میں ہمارا سفر ہوگا اور کن کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں رسول اللہ نے چھپائے بغیر، توریہ کیے بغیر اپنے تمام جانثاروں کے سامنے واضح کر دی تھی۔ وہ کیوں واضح کی، وہ آگے آ رہا ہے۔ ہاں جی، فغزا، آگے دیکھیں، فغزاہا، تو غزوہ کیا، یہ جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حر شدید، شدید گرمی میں، دیکھیں جی صحابہ کرام کی قربانی دیکھیں جی۔ واستقبلا، اور سامنا کیا، سامنا کرنا تھا، سفراً بعیداً، لمبے سفر کا، ومفاضاً، اور جنگل اور بیابانوں کا سفر تھا، واستقبلا، اور سامنا کرنا تھا، عدداً کثیراً، بہت بڑے دشمن کی تعداد کا۔ یعنی یہ وجہ تھی کہ سفر بہت دور کا تھا، جنگل بیابانوں کا سفر تھا، گرمی شدید تھی اور بہت زیادہ دشمنوں کی تعداد تھی، تو اس وجہ سے آگے دیکھیں فجلا للمسلمین، واضح کر دیا رسول اللہ نے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، امرہم، ان کا معاملہ، کہ بھائی اتنا سفر ہے اور جنگل بیابانوں کا سفر ہے، دشمن کی تعداد اتنی ہے، تو یہ سارا کچھ رسول اللہ نے واضح فرما دیا۔ تبوک میں جنگ ہوگی، یہاں سے ہم گزر کے جائیں گے، یہ ہمارے سفر کی سمت ہوگی۔ کیوں؟ لیتأہبوا اہبا، تاکہ خوب تیاری کر لیں، تیاری کرنے والے خوب سامان اکٹھا کر لیں، غزوہم، اپنے جنگ کے لیے، اپنے اس سفر کے لیے خوب تیاری کر لیں جو کہ تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ فأخبرہم، تو رسول اللہ نے خبر دے دی ان مسلمانوں کو، بوجوہہم، اس سمت کی، الذی یرید، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تھا کہ یہ سمت میں ہم سفر کریں گے اور تبوک کی طرف ہمارا سفر ہوگا۔ والمسلمون مع رسول اللہ، اور مسلمان رسول اللہ کے ساتھ، کثیرون، بہت تعداد میں تھے، 30,000 کا لشکر تھا جی اس جنگ میں۔ آگے کہتے ہیں ولا یجمعہم، اور نہیں جمع کیا تھا، کتاب حافظ، کسی یادگار رجسٹر میں، کسی یادگار کتاب میں۔ مطلب یہ ہے جی کہ کوئی ایسا رجسٹر، کوئی ایسی کوئی کاپی، کوئی ایسا کوئی خط یا کوئی ایسا ورقہ نہیں تھا جس پر ان تمام مجاہدین کی نام وغیرہ لکھے ہوئے، کون جنگ میں آیا ہے، کون نہیں آیا، کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے۔ یہ مطلب ہے کہ ولا یجمعہم کتاب حافظ، کہ ان مجاہدین کو نہیں جمع کیا تھا کسی بھی کتاب میں جو کہ یاد رکھی جاتی ہوگی۔ یرید بذالک دیوان، وہ ارادہ تھا، یعنی وہ انہوں نے ارادہ کیا اس سے یہ بات کہہ کر رجسٹر کا، کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی رجسٹر نہیں تھا جس کے اوپر یہ سارے کے سارے مجاہدین کے نام لکھے جاتے، جو حاضر ہیں، جو نہیں حاضر ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد کے وجہ سے کوئی بھی حاضری والا رجسٹر نہیں رکھا گیا تھا۔ قال کعب، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقل رجل، اگر کوئی بھی آدمی، یرید، وہ ارادہ کرتا، ان یتغیب، یہ کہ وہ غیر حاضر ہو جائے، غائب ہو جائے، الا، مگر یہ کہ ظن، اس نے خیال کیا، وہ خیال کر سکتا تھا، وہ گمان یہ کر سکتا تھا، وہ گمان کیا، ان ذالک، کہ بے شک اس کا غیر حاضر ہونا، جنگ سے غائب ہونا، سیخفا بہ، وہ مخفی رہے گا، وہ چھپا ہوا ہی رہے گا، بہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جی یہاں پر جی ایک عقیدہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان دیکھیں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ سے غائب ہونا چاہتا، اور غائب ہو بھی سکتا تھا کیونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی، اور غائب بھی ہو سکتا تھا، غیر حاضر بھی ہو سکتا تھا، اور بندہ غائب ہونے والا یہی خیال کرے گا کہ رسول اللہ کو کون سا پتہ چلے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا نہ دے، تو وہ معاملہ رسول اللہ کو بھی علم میں نہیں آ سکتی۔ تو آج کل یہ جنہوں نے غیب کا علم، اس کے اوپر یہ گستاخی کے فتوے اور غیب کے اوپر مناظرے یہ چل رہے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، اسی وجہ سے نا آپ کو قرآن و حدیث سے روکا جاتا ہے کہ قرآن نہ پڑھنا، حدیث نہ پڑھنا، ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کے عقیدے یہ قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کو روکا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غائب ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا کہ یار رسول اللہ کو کون سا پتہ چلے گا، یہ معاملہ رسول اللہ کے سامنے مخفی رہے گا، تو یہ ایسا کر سکتا تھا۔ کب؟ یہ آگے دیکھیں جی، آگے حدیث کے الفاظ بالکل واضح، ما لم ينزل فیہ وحی من اللہ تعالی، کب تک رسول اللہ کے اوپر یہ معاملہ مخفی رہے گا؟
कब तक रसूलुल्लाह को नहीं पता चलेगा कि कौन आया कौन नहीं आया? कहते मालम यंदिल, जब तक कि नहीं नाजिल होगी फ़ी ही, उसके गैर हाजिर होने के बारे में, वहयुन, कोई वही, मिनल्लाह, अल्लाह ताला की जानब से। देखिए किस कदर अकीदा भी क्लियर हो कर दिया लोगों का और बात भी कर दी, और कि जब तक अल्लाह नहीं बताएंगे तो रसूलुल्लाह को भी नहीं पता चल सकेगा। अगर कोई आदमी उस जंग से गायब होना चाहता तो गायब हो सकता था। व गज़ा रसूलुल्लाह, और गज़वा किया, जंग की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिलकल गज़वा, ये वाली जो जंग यानी गज़वा तबूक। कब? हीन अताबातिस समारू, जब के फल पक चुके थे। देखें जी सहाबा इकराम की कुर्बानी, के फल पके हुए, खेतियाँ पकी हुई हैं, बिल्कुल तैयार हैं। वज़िलालु, और उनका दरख्तों का, फलों का साया वो बिल्कुल उम्दा हो चुका था, साया घना हो चुका था, फल पक चुके थे। तो उस ज़माने में, उस दौर में और उस हालात में ये गज़वा पेश आया। कहते हैं फ़आना इलैहा असअर, तो बेशक मैं इन्हीं, फ़आना पस मैं, इलैहा, इन्हीं फलों की तरफ और इन्हीं खेतियों की तरफ, असअर, वो मैं माइल था, कि मैं इसी तरफ मेरा ध्यान था, जंग की तरफ मेरा कोई इतना ध्यान नहीं था। फ़तजहज़ा रसूलुल्लाह, पस तैयारी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल मुस्लिमून मअहू, और मुसलमानों ने भी आपके साथ। कहते हैं वतफ़िक़्तु, और मैंने चक्कर लगाता, अग़दु, सुबह के वक़्त, लिकई, ताकि, अतजहज़ा मअहू, ताकि मैं भी मअहू रसूलुल्लाह के साथ तैयारी करूँ। अतजहज़ा का माना तैयारी करूँ, मअहू माना रसूलुल्लाह, ताकि मैं भी रसूलुल्लाह के साथ तैयारी करूँ। लेकिन फ़अरजिउ, मैं वापस पलट आता, वलम अक़ज़ी, और मैं नहीं फैसला कर सकता, शैअन, कुछ भी। यानी मैं सुबह को जाता और मेरा ज़हन ये होता कि मैं भी रसूलुल्लाह के साथ तैयार करूँ, लेकिन ये कि शाम को मैं वापस पलट आता और मेरा कोई भी फ़ैसला और कोई भी तैयारी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कहते हैं वह अक़ूल, और मैं कहता, फ़ी नफ़सी, अपने दिल में, कि अना क़ादिरुन, कि मैं तो क़ादिर हूँ, मेरे पास ताकत है, अला ज़ालिका, इस पर, इस जंग पर जाने की, कि मेरे पास तो सवारियाँ पहले से मौजूद हैं, मालो दौलत मेरे पास है, मुझे तो तैयारी करने की ज़रूरत ही क्या है, कि मैं क़ादिर हूँ, इज़ा अरदतु, जब मैं इरादा करूँगा, यानी जब मुझे पता चलेगा कि अब सुबह को रवानगी है, तो मेरे पास तो सवारी है, सारी तैयारी है, तो मैं बस अपना सामान पकड़ूँगा और चले जाऊँगा। फ़लम यज़ल यतमादा, फ़लम यज़ल, बस हमेशा, यतमादा, यही सुस्ती रही, भी, मुझको, हत्ता इस्तमर्रा, यहाँ तक कि तैयारी जारी रखी, बिन्नासी, लोगों ने, अलजिद्दु, बहुत बड़ी कोशिश के साथ, कि मैं यही सुस्ती करता रहा और मुसलमान इसी तैयारी में लगे रहे, और वो जंग की तैयारी में खूब तगो दो के साथ जंगी सामान तैयार करते रहे। जी अब यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, बाकी क्या हुआ, कैसे फिर मामला हुआ, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले सबक में अर्ज़ करेंगे।